الحمدللہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ کریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ انشاءاللہ تعالی آج آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی نگاہ مبارک کو جو کمالات عطا فرمائے ہیں وہ احادیث مبارکہ سے بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ بے شک رسول کریم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ کیا ارشاد فرمایا؟ آپ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم میرا منہ قبلہ کی طرف دیکھتے ہو؟ واللہ ما یخفی علی رکوعکم ولا خشوعکم، کہ اللہ تبارک و تعالی گواہ ہے، اللہ کی قسم، کہ تمہارے رکوع اور تمہارے خشوع مجھ سے چھپے ہوئے نہیں ہیں۔ تمہارے رکوع اور تمہارے خشوع مجھ سے چھپے ہوئے نہیں ہیں۔ اب رکوع ظاہری کیفیت کو کہا جاتا ہے، خشوع باطنی کیفیت کو کہا جاتا ہے۔ تو اس حدیث پاک سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے نمازیوں کی ظاہری کیفیت، آپ کی نگاہ میں ظاہری کیفیت بھی عطا فرمائی ہے اور باطنی کیفیت بھی عطا فرمائی ہے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہی کی ایک اور روایت ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس طرح سے میں سامنے سے دیکھتا ہوں اسی طرح اپنے پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں، یعنی میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میرے اللہ نے وہ نگاہ عطا فرمائی ہے کہ جس طرح آپ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں اسی طرح پیٹھ کے پیچھے سے بھی دیکھتے ہیں۔ گویا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ظاہری آنکھوں سے ہی نہیں دیکھتے، بلکہ اللہ نے آپ کے دل کو، باطن کو بھی وہ نگاہ عطا فرمائی ہے کہ آپ کے پیچھے سے بھی کوئی جو افعال ادا کر رہا ہو، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی عطا سے اپنے پیچھے سے ہونے والے کاموں کو بھی دیکھتے ہیں اور ان سے بھی خبردار رہتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور روایت ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رات کے اندھیرے میں بھی ایسا ہی دیکھتے تھے جیسا کہ آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دن کے اجالے میں دیکھتے تھے۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رب تبارک و تعالی نے آپ کی نگاہ مبارک کو وہ کمال عطا فرمائے ہیں کہ آپ کی نگاہ مبارک دیکھنے کے لیے آنکھوں کی یا اجالے کی محتاج نہیں ہے، بلکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے پیچھے سے اور اندھیرے میں بھی برابر دیکھتے ہیں۔ اور دیکھتے کہاں تک ہیں، آئیے وہ بھی ایک حدیث پاک بیان کرتے ہیں جو سن کر انشاءاللہ تعالی آپ کا ایمان تازہ ہوگا۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم اللہ کے آخری نبی پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ زوالی الارض، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے لیے زمین کو سمیٹ دیا ہے، اکٹھا کر دیا ہے۔ پھر کیا ہوا؟ حتیٰ رأیت مشارقہا و مغاربہا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہاں تک کہ میں نے اس کے مشارق اور مغارب کو دیکھ لیا ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت حضرت عبداللہ ابن عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ میرے آقا کریم اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ کیا ارشاد فرمایا؟ کہ اللہ نے میرے لیے دنیا کے تمام حجابات اٹھا دیے ہیں، اور دنیا اور جو کچھ قیامت تک اس میں ہونے والا ہے وہ سارے کا سارا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں ایسے دیکھ رہا ہوں جیسے اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھتا ہوں۔ دیکھو اب ہاتھ کی ہتھیلی بالکل تھوڑی سی ہے اور ہماری نگاہوں کے سامنے اور بہت کچھ ہے، تو دنیا اور قیامت تک جو کچھ بھی ہونے والا ہے وہ آپ ایسے نہیں کہ ٹوٹل یہی دیکھ رہے ہیں، بلکہ ہاتھ کی ہتھیلی کے مثل قیامت تک کے ہونے والا سب کچھ دیکھ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کی نگاہ اور بھی بے حد وسعت میں ہے، آپ کی نگاہ کی وسعت جو ہے وہ اس سے بھی کہیں زیادہ ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن تمہارے ملنے کی جگہ حوض کوثر ہے، اور اس حوض کوثر کو میں یہیں بیٹھے دیکھ رہا ہوں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اسی طرح جنت اور جہنم کو بھی ملاحظہ فرمایا۔ گویا کہ آپ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے
ارشاد فرمایا کہ میں یہیں پر بیٹھے ہوئے جنت اور دوزخ کے تمام مناظر دیکھتا ہوں۔ تو ان تمام احادیث مبارکہ سے یہ ثابت ہوا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دنیا و ما فیہا کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے، سب کچھ، یہاں تک کہ جنت و دوزخ بھی، سب کچھ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ میں میرے رب نے لگا کر رکھ دیا ہے۔ اس کے آگے بھی حدیثیں ہیں، انشاءاللہ تعالی مزید آگے بیان کرتے رہیں گے۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ارفع نگاہ کو سمجھنے کی اور توفیق عطا فرمائے، اور اس سے ہمیں بھی ایک سبق ملتا ہے، اور وہ یہ ملتا ہے میرے بھائیوں اور دوستو، ہمارے جتنے بھی اعمال ہیں وہ سارے کے سارے نگاہ نبوت میں ہیں، تو لہذا ہمیں احسن اور اچھے اعمال کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، تاکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جو قیامت کے دن حاضری ہوگی، اس دن شرمندگی سے حتی الامکان بچ جائیں، اس سے بچنے کی کوشش کریں۔ اس لیے ہمیں اعمال صالحہ کرنے چاہیے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔